السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأہلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہر ایسی آفت سے، مصیبت سے، ہر ایسے بلا اور وبا سے، ہر ایسی بیماری سے محفوظ رکھا ہے جس سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں اور اس میں مبتلا ہیں. الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھی مسلمان بھائی کسی بھی قسم کی مصیبت میں یا آفت میں مبتلا ہے، کسی بھی قسم کی وبا و بلا میں یا بیماری میں مبتلا ہے، اللہ انہیں بہت جلد صحت و عافیت عطا فرمائے اور انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. آمین. محترم سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کورونا جیسی مہلک اور خطرناک بیماری سے دوچار ہے اور اس سے پریشان ہے، اس سے حیران ہے. لیکن ابھی یہ بیماری ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ وبا دنیا سے رخصت نہیں ہوئی کہ ہندوستان کے مختلف علاقے میں ایک اور نئی مصیبت، ایک اور نئی آفت نظر آنے لگی ہے، اور وہ آفت ٹڈیوں کی لشکر کے شکل میں ہے. کئی دنوں سے ہندوستان کے کئی علاقوں میں یہ ٹڈیوں کا لشکر ان کے کھیتوں میں، ان کے فصلوں میں داخل ہو کر کے ان کے فصلوں کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ ٹڈیوں کا لشکر ایسا لشکر ہے جو پرندوں کی طرح ایک ساتھ پرواز کرتی ہے، اور کسی ٹڈی کا لعاب ہر قسم کے نباتات کے لیے زہر قاتل ہے. اگر کسی کھیت میں، درخت میں، فصل میں یا کسی بھی قسم کی سبزی میں یا کسی بھی قسم کے پھل پھول میں اگر اس کا لعاب گر جائے، پڑ جائے تو بالکل وہ برباد ہو جاتا ہے. اور اسی لیے جب کوئی ٹڈی دل، ٹڈی کا لشکر کسی کے کھیت میں پہنچ جائے یا کسی کے فصل میں پہنچ جائے تو وہ بالکل برباد ہو کر رہ جاتا ہے. اور یہ ٹڈی کا عذاب اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے فرعون اور فرعونیوں پر آیا تھا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے گڑھے ہوئے لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس عذاب کو مسلط کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو کسی بھی قسم کی آفت میں، مصیبت میں یا وبا و بلا میں یا ایسی مہلک بیماری میں مبتلا کیوں کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم پچھلے قوموں کو ہلاک و برباد اس لیے کیے، یا ان کو وبا و بلا میں یا ان کو مصیبت میں یا ان کو عذاب میں مبتلا اس لیے کیے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ بیچ میں اپنے بندوں پر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور آفتیں نازل کرتے رہتا ہے. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو راہ ہدایت سے غافل ہیں، وہ لوگ جو نبی کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، وہ لوگ ایک اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائیں، وہ لوگ نبی کے راستے پر چلنے لگے. لعلہم یرجعون. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، یہ آفتیں، چاہے کورونا کی شکل میں ہو یا ٹڈی کے لشکر کی شکل میں ہو یا ہندوستان میں ظلم و ستم کی شکل میں ہو یا پھر کہیں بھی کسی بھی قسم کی آفت اور مصیبت کی شکل میں ہو، یہ ان ساری مصیبتوں کے نازل کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک ہے کہ انسان ان سارے فرقہ پرستوں سے ہٹ کر کے، ہر قسم کے فتنہ فساد سے ہٹ کر کے، ہر قسم کے ظلم و ستم کو تیاگ کر کے ایک اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائیں، عدل و انصاف کی طرف آ جائیں، امن و امان کی طرف آ جائیں. اور اللہ کا دوسرا قانون یہ ہے، جب کسی قوم میں برائیاں زیادہ ہونے لگتی ہے، جب کسی قوم میں گناہ زیادہ ہونے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ایسی مصیبتوں سے یا پھر ایسے آفتوں سے دوچار کرنے لگتا ہے. ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب میں مبتلا کرنے لگتا ہے، اپنے گرفت میں لینے لگتا ہے. اس لیے آج ہم سب کو ایک پلیٹ فارم میں آ کر کے، ہم سب کو متحد اور متفق ہو کر کے، ظلم و ستم سے ہٹ کر کے، نفرت و عداوت کو چھوڑ کر کے، فتنہ فساد سے الگ ہو کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، ہم پر اللہ کا خاص فضل و کرم نازل ہو، اور ہم ہر قسم کی مصیبت سے، آفت سے، ہر قسم کی بلا سے، وبا سے، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنہ فساد سے، ہر قسم کے ظلم و ستم سے، ہر قسم کی فرقہ پرستی سے، ہر قسم کی وحشت اور بربدیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ جو بھی مسلمان بھائی کسی بھی قسم کی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ ان کی مصیبت کو دور فرمائے، اللہ ان کی ہر قسم کے غم اور پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مسلمان بھائی کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللہم اغفر ذنوبنا التي تنزل البلاء وتنزل الوباء وتنزل الغلاء، اللہم اغفر ذنوبنا التي تحجب الدعاء، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم إنا نسألك موجبات مغفرتك، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وسمعنا وبصرنا وسائر جسدنا، اللهم احفظ عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن يميننا وعن شمالنا، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوبة، يا مجيب الدعوة، يا مجيب دعوة المظلومين، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واحفظ إخواننا المسلمين وانجي إخواننا المظلومين، اللهم إنك أنت خير الحافظين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، تقبل يا رب العالمين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله۔